بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت شکریہ کہ آج ایک عہد ساز دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ترقی پسند تحریک بنی تھی تو اس کا بھی ایک پہلا اجلاس ہوا تھا، ہیں جی، اس کی بھی ایک صدارت کسی نے کی تھی، ہیں جی۔ تو ایک تاریخی لمحہ ہے کہ اور جب کوئی تاریخ ساز کوئی تحریک بنتی ہے، کوئی پلیٹ فارم جنم لیتا ہے تو اس میں اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں اور اس میں بس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو نوید صادق کے کئی عرصے سے یہ خیال جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ کروٹیں لے رہا تھا، اب اس خیال کو عملی جامہ ہم پہنے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ خیال آج اس طرح اس گول میز یہ چند دوستوں پر مشتمل جو ہے وہ ہمارے سامنے۔ خیال کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، خیال۔ اب دیکھیں، میں ہلکا ارباب ذوق اور ہلکا ارباب خیال پر اس کا موازنہ بالکل نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک ذوق، ابراہیم ذوق کے نام پر ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ شاید خیال کے نام، یونس خیال سب، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اتنا بڑا لفظ ہے خیال کہ ایک دانشور بہت بڑا جو ہے فلسفی کہتا ہے کہ ایک دن انسان معدوم ہوتے 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 اس کائنات میں صرف خیال رہ جائے گا، صرف خیال رہ جائے گا۔ خیال ایسی چیز، خیال کی طاقت سے آپ آشنا ہیں کہ خیال ہے کیا، خیال کہاں سے آتا ہے، انسان کہاں سے آتا ہے، خیال کہاں سے آتا ہے۔ اس کا تعلق ہمارے یہ جو بدن ہے 4-5 فٹ کا، اس میں خیال کس چیز سے جنم لیتا ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس کا تعلق ہمارے حواس سے ہے، حواس کا تعلق جو ہے ہماری خوراک سے ہے۔ جس قدر پیٹرول خالص ہوتا ہے، جس قدر آپ کا سافٹ ویئر جتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا اچھا باطن ہوتا ہے، اتنا بڑا فنکار سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بد نصیبی یہ ہے کہ ہم جتنا الجھا ہوا آدمی دیکھتے ہیں، جتنا وہ کہتے ہیں کہ اب نارمل ہے، اور جتنا وہ مطلب ہے کہ کوئی منشیات میں ہے، کوئی کسی اور کچھ اس کی خوبی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا فنکار الجھا ہوا۔ جتنا مبہم خیال ہے ہم کہتے ہیں کہ یار جڑا سمجھ نہیں آ رہا ہے بہت بڑی کچھ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کاغذ پر 2 مصروں میں، 1 مصرے میں ہر چیز کلیئر ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آئے جیسے کلک کرے۔ خیال تو وہی چیز ہے نا۔ تو ہم اس خیال کو انشاءاللہ ایک عملی جامہ پہنائیں گے، اور یہ وہ ہلکا ارباب خیال ہوگا کہ جس میں خیال کی پرتیں ہم کھول کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھیں نا خیال کہاں سے مطلب آتا ہے۔ خیال جیسا ان جل کھائیے ویسا ہی من ہووے، یعنی جیسا ان جل، ان پانی، جس طرح کا ہم، یعنی یہ ہماری غذا ہوتی ہے، وہ جس طرح کا پانی اور روٹی کھاتے ہیں وہ ہمارا من ویسا ہوتا ہے۔ اور جیسا ان جل کھائیے ویسا ہی من ہوئے، اور جیسا پانی پیجیے ویسی بانی ہوئے۔ یہ بانی یعنی گفتگو، یہ جو پانی پیتے ہیں اس سے ہماری گفتگو بنتی ہے۔ اب ہمارے تو پانی بھی خالص نہیں ہے، ہمارے تو کچھ بھی خالص نہیں رہا، تو ہماری غذا یا فضا یا ہماری شاعری، اور یہ جو شاعری کے اندر آپ دیکھیں وزیرہ کی اگر ہم تنقید پڑھیں تو وہ لفظوں میں سیڑھی لگا کر اندر اتر جاتے تھے، وہ جھانکتے تھے، ایسے ٹٹولتے تھے بیٹری کے سے کہ یار یہ لفظ اس میں کیوں برتا ہے، یونس کیا ہے۔ مطلب ایک بندے نے کہا ہے کہ مسکرہ، مطلب اس نے کہا جی یہ وہ کیا آپ کا نظم جوکر، اب جوکر کے اس کی پوری مطلب ہے کہ تحلیل نفسی آپ کریں کہ وہ اس کے پیچھے کتنے مسائل ہیں۔ یا اگر یہ ایک شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جہاں سے کوئی چیز اٹھاتا ہوں اسی ترتیب سے رکھتا ہوں، ہم دیکھیں ہمارے جو ادب ہے اب اس کی جو ہے نا مقصدیت کہیں سے گم ہو گئی ہے۔ ہم چسکے لینے کے لیے وہ جو لکھنؤ اسکول آف تھاٹ ہے
ہم اس پہ ہیں کہ جی تراش خراش مصرے کی درو بس چست مصرا، ہم جو خیال ہے اس سے دامن ہم، کیوں خیال ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یہ آہ اور واہ کی شاعری جو ہے مطلب ہے کہ لکھنؤ اور دلی کی، یہ اس میں اور اس میں یہی فرق ہے. تو ہم جس شاعری سے جس آدمی کا کوئی مطلب کوئی سنوارتا نہیں ہے، جو خیال آپ کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، جو علم آپ کے کسی کام نہیں آتا، اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک آدمی کو آپ وہ شاعر نہیں ہے کہ بال جتنے بکھرے ہوئے ہیں، بڑی برا حال ہے جناب، سگریٹ پی رہا ہے اور جناب ادھر ہی سب کچھ کی ہے، یعنی نہیں. اب شعر کا لفظ شعور سے نکلا ہے. شعور جو ہے وہ روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو احسن مطلب ہے کہ اس سے احسن تقویم. تو اس لیے انسان جتنا اچھا ہوگا، جتنا عرفہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ خیال بھی عرفہ عطا کرتا ہے. عرفہ خیال دین ہے، یعنی اعلیٰ خیال جو ہے، رفت خیال، وہ جتنا اچھا باطن ہوگا اتنا اچھا خیال آپ کو نصیب ہوگا. کہتے ہیں نا نصیب سے خیال آتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک جس طرح سدرۃ المنتہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بیری کا درخت ہے اور اس میں وہ پتے گرتے ہیں، اور وہ ہم کہتے ہیں نا قرآن میں بھی ہے اس کا. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ پوری جو اوپر ایک بہت بڑا انٹینا لگا ہوا ہے جس سے ہم خیال آ رہے ہیں. اب جس کا جتنا اچھا ریسیور ہوگا وہ اتنا کشید کر لے گا، جتنا اچھا جال ہوگا وہ مچھلی پکڑ لے گا. ہم جو قافیہ بندی کرتے ہیں اس قافیے سے خیال کھینچ کے لاتے ہیں، مطلب خیال کو کھینچ کے کہاں قافیہ لاتا ہے. ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے کہ یار اتنے مطلب ہے کہ سحر ہے تو سحر دے نال تلازمی وہ پورا خیال کتنے پہ پیا ہوتا ہے، اسی انہوں چک کے بننے کے یار واہ یہ تو سامنے کی گل سی. تو اس لیے ہم نے یہ گفتگو، یہ ساری باتیں شاعروں کے اندر سے ڈسکور کرنی ہے، اس کی دریافت کرنی ہے، جو نوید صادق کا مطمع نظر ہے، جو یونس خیال صاحب کا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس میں اس طرح کی گفتگو بھی چلتی رہے گی. اور جو ہے یہ حلقہ جو ہے ہمیں چاہتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ وہ واہ یا صرف شاعری یا یہ چسکا بھی ساتھ ضروری ہے، کیونکہ اس سے حظ اٹھاتے ہیں. حظ بھی تھوڑا سا، یعنی وہ بھی ایک فن پارے کی صفت ہوتی ہے نا، کہ آپ سن کر آپ کہیں یار واہ مزہ آیا، یار یہ تو کمال بات ہے، سامنے تھی میرے ذہن میں نہیں آئی، لیکن اس بندے نے اس کو جناب 2 لائنوں میں 2 مصروں میں ایسی بات کی ہے تو میرے اندر سے واہ نکلی ہے. اور اچھا شعر جو ہوتا ہے وہ دشمن کا بھی ہو، آپ کے 1000 اختلاف ہو، آپ کے منہ سے واہ چھین لے گا، وہ واہ یار کمال ہے، یعنی وہ لے لے گا. اس نے کہا کہ جی میرا واقف نہیں ہے، لیکن میں نئے شاعروں کی ایسے شعر دیکھتا ہوں، میرا ان سے مطلب کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں ان کی فرینڈ لسٹ میں شاید ہوں لیکن وہ جب میں ایسے آ گیا فیس بک تو میں اسے ایسی داد دیتا ہوں کہ یار بھی کمال ہے بھائی. ورنہ ہم جو آپس میں دوستی میں تو ہوتا ہے نا بھی بڑا اچھا یہ وہ، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بس ایسے ہی پڑھے بغیر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کمنٹ کیا تو میں نے کرنا ہے. تو ایک عجیب بےسی اور منافقت سی بھی ہے. سچی بات ہے، میں کئی دفعہ فیس بک بند کرنے کی سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا ہے، مطلب ہے کہ میں چند دن اگر کسی کو کمنٹ نہیں کروں گا تو اس کا بھی وہ مجھے بھول جاتا ہے. تو میں تو بھائی اچھی چیز جو لگے گی اس کے پہ کمنٹ کرتا ہوں. شروع میں جب فیس بک بنی تو ہم بڑا جناب اس پہ ٹیگ بھی کرتے تھے. پھر میں نے کہا یار یہ تو زبردستی والی بات ہے کہ ایم ہی کام ہوگا ایک بندے سے تسی کارواڑ جو کہ جناب ہے دیکھو میں لکھے جی. ہم اس پلیٹ فارم سے ایسی بات کریں گے کہ لوگوں کی جو شاعری ہے اس پہ اصل بات کی جائے، اس کو سامنے لایا جائے، ان پر لوگوں کو بتایا جائے کہ یار یہ شاعری. ہم کتاب ہمیں اول تو ہم خریدتے نہیں کتاب، ہمیں کوئی دوست دے تو ہم سب سے پہلے اس کی غلطیاں نکالتے ہیں، یار کتنے بے وزن کتنے ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہو گئی ہے اب عمر کا جو چند روز ہیں کچھ پتہ نہیں ہے بالکل. تو وائنڈ اپ ہم بھی کر رہے ہیں، یادداشتیں لکھ رہے ہیں تاکہ لیکن اگر اس طرح کا حلقہ اس طرح سنجیدہ بن جائے تو ہم یہاں کے میزبان ہیں، ہم دوسروں کو سنیں، ہم نئے لوگوں کو اپریشیٹ کریں، انہیں بتائیں یار یہ تم نے غزل. اچھا جو شاعر ہوتا ہے نا اسے اپنی شاعری کے بارے میں وہ تو اس نے کافی پیمائی کر دی ہے، وہ خیال کی رو میں ہے نا ایک تخلیق کا، اسے بتائے. ہمارے ناقدین نہیں ہیں، ہماری نسل کے ناقد ختم ہو گئے ہیں، نقاد جو تھے نا وہ چلے گئے ہیں. مطلب دیکھو نا
آپ ناصر کاظمی کو، انتظار، سہیل احمد خان، منیر نیازی کو، کچھ بھی لوگ تھے. اب اصل کتاب پروموشن ہے یا اس فنکار تک رسائی، یہ ہے تنقید. ہم تو جناب اس کو غالب بنا دیتے ہیں. 2-4 لفظ ہمارے پاس، یہ جی جدید طرز احساس کا شاعر ہے. اور جدید کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ کل یہی جدید جو ہے یہ کلاسک کیسے بن جاتا ہے، ہاں جی. اور پھر طرز احساس کیا ہوتا ہے، یہاں تو ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہی نہیں ہے، ہم طرز احساس پر بات کر رہے ہیں. اس طریقے سے جناب یہ حواس خمسہ کا شاعر ہے جی. ہر آدمی حواس خمسہ کا شاعر ہے. حواس خمسہ کے بغیر آپ کا علم ہی نہیں ہے نا. علم کا منبع کیا ہے؟ علم کا منبع حواس ہیں ہمارے. یہ جی فلاں ایسی ہم نے چوکٹے بنائے ہوئے ہیں، اس میں ہم جناب اکمل حنیف کو، سجاد بابر کو، واہ کمال ہے یار، اس میں تو یہ جو ابھی مطلع سنایا ہے سجاد بابر نے کہ تو ہیں جی میں من و تو سے نکلتا ہوں تو تو بنتا ہے. اس میں جناب ایک ایسا فلسفیانہ طرز فکر ہے کہ جناب میں نہ ہی سب تو، مطلب ایک آدمی اپنی نفی کر کے پورے اس کائنات پر چھا جاتا ہے، اور ایک وہ پھر وہ ذات الہی یا مشاہداتی جو مرضی آپ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنے کا کوئی آپ جدید طریقہ ہے تو اس کو اپریشیٹ کرے تاکہ وہ اس سے آگے کا سفر کرے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اوپر سے کوئی آئے گا جی وہ خاص نپات اللہ تہذیب ہے. دیکھیں نا، اگر ان کے ایک شعر سے میں کہتا ہوں یار میں جہاں سے چیز رکھوں گا وہاں مجھے رکھنی بھی چاہیے، تو ہم نے ایک شعر سے سیکھا نا کچھ ہیں جی. ہم نے کسی کی نظم سے، کسی کے ایک مصرے سے ہم نے اگر اس نے ہمارا کچھ بگاڑ لیا ہے کہ یار نہیں یہ ایک نئی بات کی ہے اور مجھے اس نے تربیت کی ہے میری. اقبال کے کہتے ہیں ایک مصرے پر عمل کرنے سے زندگی سنور جاتی تھی. بلے شاہ، میاں محمد بخش، یہ ہمارے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جی، ایسی تشبیہات استعارے یہ لکھ کے ہیں. میں کل کسی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ اقبال کی صدی ہے، یہ جو ہم شاعری واری کر رہے ہیں نا اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ایم خواہ مخواہ لگے ہوئے ہیں قافیہ پہ مائی، ضرورت نہیں ہے بھائی، شاعری ہو چکی وہ شعر. تو ہم ایک ایک شعر پہ زندہ ہوتے ہیں، تو اس شعر کے لیے ہم ساری شاعری کرتے ہیں، اس کے لیے پوری غزل کہتے ہیں. یہ باتیں ہمیں اس کو ذرا یاد رکھنا ہے.